جیسے مثلاً اس سے پہلے ایک انٹرویو میں ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جہاں پر جس پہ میرا بولنا فرض بنتا ہے، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جناب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جیل بہادری کے ساتھ کاٹی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کاٹی ہے، لیکن میں وہ جو گرفتاری جب دی ہے تو اس وقت میرا یہ کہنا بنتا تھا کہ وہ اسی طرح گرفتاری دیں۔ پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے بہادری کے ساتھ جیل کاٹی ہے، اس پہ ان کا جواب جو تھا مرزا صاحب کا بڑا مجہول تھا، بہت ہی ڈھیلا ڈھالا سا جواب تھا۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ وہ ڈیل کر کے باہر گئے ہیں، وہ سارے سب کچھ لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن وہ جو مرزا صاحب اس کا واضح جواب نہیں دے سکے۔ پھر اس سے بھی بڑا جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کر گئے انجینئر صاحب، وہ یہ کر گئے، میں صرف سیاست کی بات کر رہا ہوں، میں دین کی بات نہیں کر رہا، میں دونوں کا نہ ہی کمپیریزن کر رہا ہوں، کوئی موازنہ، میں موازنہ کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں دونوں کا عقیدت مند ہوں، میں تو صرف سیاست کا طالب علم ہوں، اس لیے دونوں کی سیاسی باتوں تک محدود رکھوں گا خود کو، اور سیاست کا ہی موازنہ کر رہا ہوں ناظرین۔ پھر ان سے جب ارشاد بھٹی صاحب نے پوچھا کہ جی 8 فروری کو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ تو انجینئر صاحب آپ کے ارد گرد قرآن اور حدیث اور مختلف دینی کتابوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، ان کے درمیان میں بیٹھ کے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، تو مجھے افسوس، یقین جانیے کہ مجھے افسوس۔ بہت ساری باتوں کے کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا، آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگر نہیں ہوتے، لیکن روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، یہ روز روشن کی طرح عیاں تو نہیں ہے، یہ تو ایک بدنما داغ ہے پاکستان کی تاریخ پہ، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ 8 فروری کے الیکشن، اس کے جواب میں یہ مت پلیز کہیے گا کہ اس سے پہلے بھی الیکشن والے جو کبھی بھی الیکشن نہیں ہوئے، صاف الیکشن تو کبھی بھی نہیں ہوئے، کیا اتنے گندے الیکشن ہوئے تھے؟ کیا اس طرح کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں کو مارا پیٹا گیا تھا؟ کیا اس طرح کاغذات نامزدگی لے کے پھاڑ گئے؟ کیا اس طرح فارم 45 اور 47 والوں کو ذلیل کیا گیا تھا؟ 45 کو 47 اور صفر لگائے گئے تھے اس طرح پہلے؟ نیور نیور۔ آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں انجینئر صاحب، بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے پھر میں جن سے توقع نہیں کر رہا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ ایک دل گردے والے عالم دین ہیں، آپ کو سچ بات کرنی چاہیے، بلکہ میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ان کی شخصیت کو اگر میں ذہن میں رکھتا تو میں مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ توقع کر رہا تھا کہ وہ شاید عمران خان کی اس طرح حمایت نہیں کریں گے جیسے کرنی چاہیے۔ یہ صرف عمران خان کی حمایت یا مخالفت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حق اور سچ کی مخالفت اور حمایت کا مسئلہ ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ جب اگر میں عمران خان سے ملاقات کا مجھے موقع ملا، اس کو کہوں گا شاباش، تم نے تاریخ بدل دی۔ اور پھر جو اصل بات انہوں نے کی ہے وہ بہت پتے کی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے خوف اور یقین کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہے اصل بات، یہ ایک عالم دین کے شایان شان جملہ ہے جو وہ کسی کے لیے کہہ سکتا ہے، کسی کو سیاستدان کو جج کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے۔ یہ بات ہے جو مولانا طارق جمیل صاحب کو انجینئر صاحب سے اوپر لے گئی اس معاملے میں۔ سیاست کے معاملے میں میں بات کر رہا ہوں، میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں، سیاست کے معاملے میں۔ اب اس کے معاملے میں کوئی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ جملہ کہہ کہ انہوں نے بازی جیت لی۔ آپ دونوں کے درمیان تو کوئی بازی نہیں تھی، لیکن بہرحال جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے خوف اور یقین کے سوا، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، یقین نہیں ہے، جو خوف کا بت پاش نہیں کر چکا، وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر کبھی ڈیل نہیں کروں گا، کہ وہ کبھی ڈیل نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی ڈیل نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اللہ پر یقین ہے، کامل یقین ہے۔